اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے. رب کریم کو خوب خوب یاد کیا کرو. مالک لم یزل کو یاد کرنے میں کبھی بخل نہ کرے. رب جلی خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو مجھے اللہ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو. مجھے خوب یاد کرو. سبحان اللہ. مجھے خوب یاد کرو. جب رب نے فرما دیا ہے مجھے خوب یاد کرو تو رب ہی کو یاد کرو اور اسے خوب یاد کیا کرو. اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں اپنے رب کو خوب خوب یاد کرو. جب آپ گھر سے نکلا کریں پروگرام میں شرکت کے لیے، چاہے آپ شہر سے آئے ہیں یا آؤٹ آف سٹی آئے ہیں، وہیں سے وضو کر لیا. وضو کیا، تیاری کی، سر کو ڈھانکا، تیار ہو کے وہیں سے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے وہاں سے چلا کریں اور راستے میں ادھر ادھر کی گپ شپ نہیں لگانی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی پہ بہتان تراشی نہیں، گالی گلوچ نہیں، لوز ٹاک نہیں کرنی. آپ رب کریم کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے آئیں. گھر سے چلیں ذکر کرتے آئیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں ذکر کرتے رہیں اور دائیں بائیں کا دھیان ہٹا دیں. جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں نا اس مقصد کی طرف آپ دھیان دیں. آپ کی محفل وہیں سے شروع ہو جائے گی. یہاں بعد میں پہنچیں گے محفل وہیں سے شروع ہو جائے گی. اور پھر ایسے ہوگا جیسے کوئی بندہ دیا دے کر آتا ہے، چراغ کے اندر تیل بھی ڈالا ہوا ہے اور چراغ کے لیے اس نے انتظامات باقی سارے مکمل کیے ہوئے ہیں، اور وہ جس کو آگ لگائی جاتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ جو لائٹ سی ہوتی ہے انہوں وٹ کہو، بتی کہو، وہ جو ہوتی ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی پورے راستے میں. میری بات سمجھیں؟ آپ وہاں سے چلے، آپ کا باقی کام مکمل ہو گیا ہے. جب آپ یہاں پہنچے گے نا تو پھر صرف تیلی لان کی گل ہے. یوں اشارہ ہوگا چراغ چلنا شروع ہو جائے گا، چراغ روشن ہو جائے گا. یعنی آپ وہاں سے ذکر کرتے ہوئے وضو کر کے تیاری کر کے اپنا دھیان ادھر ادھر سے ہٹا کر اپنا دھیان ادھر لگا لیں. محفل وہیں سے شروع ہو جائے گی. آپ جب یہاں پہنچیں گے تو پھر ہلکا سا ایک اشارہ ہی چاہیے، یہ دل کا چراغ فوراً سے پہلے روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر بولیے، پھر بولیے، پھر بولیے سبحان اللہ. دل سے بولیے سبحان اللہ. بابا دے بلند، پھر بولو سبحان اللہ. جب راستے میں نماز کا وقت ہو جایا کرے نا گاڑی روک کر نماز ادا کیا کرے. آپ شہر میں داخل ہو گئے ہیں، نماز عشاء پڑھنی ہے، شہر میں داخل ہو کے نماز عشاء ادا کریں. آپ یہاں پر آ گئے ہیں، وقت پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں نماز ادا کریں. نماز اولی عبادت ہے، نماز افضل عبادت ہے، نماز فرض عین عبادت ہے. اس کو موقوف نہ کریں. بعض کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے، بعض کا یہ کنسپٹ ہے کہ بھئی پیر خانے چلے گئے نماز ہو گئی، بابا جی کو دیکھ لیا ہماری نماز ہو گئی. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا میری نماز ہو گئی. نماز ایک بھی نہ پڑھتے. اگر یہ بات ہوتی تو جناب عمر فاروق فرماتے رخ رسول کو میں نے دیکھ لیا میری نماز ہو گئی. جناب عثمان غنی فرماتے
رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی فرماتے امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے سرکار کو دیکھ لیا ہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری نماز ہو گئی، اس سے بڑی اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں فرمایا، سب کے سب نماز پڑھتے رہے، ایک بار نہیں بار بار پڑھتے رہے، بار بار نہیں ہر بار نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ. پھر بولیے دل کی گہرائیوں سے بولیے سبحان اللہ. ایک نے بھی نماز نہیں چھوڑی. کمال آفرینی. آپ یہ بات نوٹ کریں، اب ہمارے اندر عشق زیادہ ہے یا ان کے سینوں میں عشق زیادہ تھا؟ ہمارے سامنے ہمارا پیر ہے اور ان کے سامنے نبیوں کا پیر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرور الانبیاء، اللہ، سید الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الانبیاء، دانائے سبل، سبحان اللہ، ختم الرسول، سبحان اللہ، مولا کل، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور وہ رخ زیبائے رسول کو دیکھ رہے ہیں، مگر ایک نے بھی نماز نہیں چھوڑی. اب یہ خیال ہو گیا ہم جا رہے ہیں پاک وطن، ہماری نماز ہو گئی. ہم جا رہے ہیں داتا صاحب، ہماری نماز ہو گئی. نہ راستے میں پڑھی نہ وہاں جا کے پڑھی، بس بڑی عبادت ہو گئی، پڑھ لی ہم نے، ہو گئی. غلط ہے، غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابی کرتے. جب کسی ایک نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ نماز اگر دل رسول کو خوش کرنا ہے، دل مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو نماز لازم ہے. نماز چھوڑ دی تو اپنے خدا کو بھی ناراض کر بیٹھے اور مصطفیٰ کو بھی ناراض کر بیٹھے. اور جس بزرگ کی درگاہ پہ جا رہے ہیں وہ بھی راضی نہیں ہوتے. ان بزرگوں کی غذا ذکر خدا ہے، ان کی غذا ذکر مصطفیٰ ہے. اگر آپ پاک پتن شریف عرس پاک پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، بابا جی کی روح بڑی خوش ہوگی. بابا جی کی روح انور متوجہ ہو جائے گی، بابا جی کی آپ کی طرف توجہ ہو جائے گی. آپ داتا صاحب جائیں، وہاں جا کر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں، آپ وہاں ذکر کریں، آپ وہاں تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں. جب آپ عبادت میں وقت گزاریں گے، داتا صاحب کی روح انور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. داتا صاحب آپ کی طرف توجہ کریں گے، باطنی توجہ فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کی قلبی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی. اسی طرح کسی بھی شیخ کے پاس جانا ہوتا ہے تو جب آپ اپنے شیخ کے پاس جائیں وہیں سے تیاری کر کے آئیں. اکثر ایسا ہوتا ہے سارے راستے گپے ہانکتے آئے. اچھا ایک تو ہے نا گاڑی وہ کہ جو ایسی گاڑی ہے کہ میں نے ہائر نہیں کی، میری اپنی بھی نہیں، یا میں اسپیشل کرا کے نہیں آیا، میں ایک ہی پیسنجر تھا، باقی ہر طرح کا بندہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اول تو کوشش کریں وہاں بھی گانے باجے سے روکیں، نہیں ہو سکتا. کم از کم آپ تو ذکر کرتے آئیں. دوم اگر آپ نے گاڑی ہائر کی ہے، اس میں آپ نے گانے کی کیسٹیں لگا دی، آپ اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں، اس میں وہی سیکسی پروگرام دیکھتے آئے، راستے میں وہی فلمیں دیکھتے آئے، راستے میں گانے سنتے آئے، مقصد سارا فوت ہو گیا. یہاں سے باہر ہوئے، پھر وہی سیڈیز، وہی گانے، وہی باتیں، مزہ نہ آیا. مزہ اس میں ہے وہاں سے تیاری کر کے آئیں، واپس جب جہاں سے جائیں اب کسی سے بات نہیں کرنی، اب گم ہو کے جاؤ محبت خدا میں، گم ہو کے جاؤ محبت مصطفیٰ میں. اب ذکر کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ. کوئی بات کرے اسے کا ذکر کر، پھر کوئی بات کرے ذکر کر. آپ ذکر کرتے جائیں. آپ گھر پہنچ گئے، لازمی بات ہے، انسان ہے، رفع حاجت کی نوبت آنی ہے. رفع حاجت کی اب وضو کر لیں. سونے سے قبل
آپ پھر وضو کر لیں. یہ نسخہ سمجھنے کی کوشش کریں جو بتا رہا ہوں. آپ سونے سے قبل پھر وضو کر لیں. وضو کر کے ذکر کرتے کرتے آپ سو جائیں. آخر نیند آنی ہے. اب کیسے ذکر کروں؟ اب زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں, منہ کو بند کریں, سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچیں, سانس اندر کھینچیں, تصور کریں اللہ, سانس کو باہر چھوڑیں, تصور کریں ہو. آپ ذکر کرتے رہیں جب تک آپ جاگتے رہیں گے, توجہ سے کرتے رہیں. آپ سو گئے, ساری رات ذکر میں شمار ہوگی, اور پھر آسمان کے فرشتے, زمین کے فرشتے آپ کے بستر کو, آپ کی چارپائی کو چار سمت سے نورانی پروں سے گھیر لیں گے, اور پھر وہ آپ کا درشن کرنے کے لیے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی پستیوں کی طرف آئیں گے. کون سا ذاکر بندہ بڑا ہے جو رب کا ذکر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. جو بندہ جب ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے, اس کی روح ذکر کرتی رہتی ہے, اس کا ذہن ذکر کرتا رہتا ہے, اس کے قلب کی ہر ہر دھڑکن ذکر کرتی رہتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں یوں کہوں گا کہ ذکر کرتے ہوئے جب آپ سوئیں گے تو یوں ہوگا جیسے آپ دستک دیے جا رہے ہیں, دستک دیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کے کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کی جود و سخا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کے لطف و عطا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. یوں کہہ رہے ہیں باری لہا, ایک بار تو رحمت سے دیکھ لے, اے اللہ ایک بار تو کرم سے دیکھ لے, اے اللہ ایک نگاہ تو فضل کی ڈال دے, اے اللہ جو نگاہ تو نے اپنے برگزیدہ بندوں پہ ڈالی وہ ایک نگاہ رحمت میری طرف بھی اٹھا دے. آپ دستک دیے جا رہے ہیں. ارے آج نہیں تو کل وہ شب آ جائے گی, وہ حجاب ہٹا دے گا, دیدہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, تانے بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کتنا آسان طریقہ ہے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. اللہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ہمارے دھیان کی یہ حالت ہے, محفل میں اول جاتے نہیں, جائیں دھیان محفل میں نہیں ہوتا. ہم محفل سے باہر ہوتے ہیں. ہمارے خیال, ہمارے گیان, ہماری سوچیں, ہمارے وسوسے محفل سے باہر. وہاں بیٹھ کر ہم حاضر ہیں مگر غیر حاضر ہیں. وہ کم ہی ہے جو حاضر ہے اور حاضر ہے. میجورٹی ایسوں کی ہوتی ہے جو حاضر ہوتے ہیں مگر وہ غیر حاضر ہوتے ہیں. اس لیے خالی کے خالی رہے, پھر پریشان, میرے پلے کچھ نہیں پڑا, میں کیا لایا ہوں. یار تم بڑی بڑی باتیں بتاتے ہو, وہاں جاؤ تو یہ ملتا ہے, وہاں جاؤ یہ ملتا ہے, وہاں جاؤ یہ ہوتا ہے, وہاں جاؤ وہ ہوتا ہے. میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا, مجھے تو کچھ نہیں ملا, میں تو خالی تھا, خالی آیا تھا, خالی گیا. میں تو کنگلا کا کنگلا رہا, میرے کشکول میں تو خیرات نہیں پڑی. تم بڑی کرامتیں بتاتے ہو, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. تم بڑی باتیں بتاتے ہو, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اے صاحبو سوچو تو صحیح, جب وہاں گئے تھے کشکول سیدھا تھا کہ اوندا تھا؟ جس برتن میں خیرات لینی تھی وہ برتن سیدھا تھا یا کہ الٹا کیا ہوا تھا؟ پہلے سوچو تمہاری توجہ کہاں تھی. ایسے نہیں. بلے شاہ کسوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا, بلیا رابطہ کی میں پڑھنا, کہنا ادھر پھٹ کے ادھر لانا, ادھر پھٹ کے ادھر لانا. یعنی اپنی توجہ, اپنا خیال, اپنا دھیان غیر کی طرف سے ہٹا کے رب کی طرف لگا دے. جیسے ہی تیرا دھیان اپنے رب کی طرف ہوگا فوراً سے پہلے رب کریم رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. رحمتوں کی برسات چھم چھم کر کے تجھ پر برسنا شروع ہو جائے گی. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, اجمعین بعد میں کرے گا. اللہ تیری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرمائے دے گا. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, نعرہ بلند سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یہ ذکر کی دولت، یہ دیکھا ہے نا، یہ جو بیٹھ کے کرتے ہیں نا ذکر، جدو ذکر کیتا کرو توڑ نہیں لایا کرو، کی لانے بلا توڑ، اپنے گردن کو بھی ہلایا کرو۔ اس کو ہلانے میں بھی حکمت ہے۔ ہاں ذکر ہو جائے گا، آپ ذکر کریں گے بیٹھے رہیں یوں کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ، میرے تو دیکھو اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے، ذکر ہو جائے گا، یہ نہیں کہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے، مگر کیا ہے ذکر کرنا ہے تو آپ نے گردن بھی ہلانی ہے۔ مول صاحب ممتاز کو ہلانا ذرا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ممتاز ماں تک یار آپ کھڑے جائیں، ممتاز آپ کھڑے جائیں، ایسے گلا کھانا بیٹھا ہے، آپ کو سبحان اللہ والا کو سبحان اللہ، اونچا سبحان اللہ، بڑو 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 سبحان اللہ، پھر پڑھو سبحان اللہ۔ ایک گال کا دسو کہیں دے جو 5 10 15 20 بار جمپ ہوئے ہیں، 10 15 بچے اگر کسی کے ہو جائیں نا تو یقین کرو کہ بعض اوقات وہ اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے بیٹے اپنے کو یا بیٹی کو، بھئی ادھر آ یا اورے آ، ادھر آ، وہ کی نا تیرا، وہ کہتا ہے اللہ رکھا، یعنی باپ نام ہی بھول گیا۔ سگا پیو، بچے کتنے اس کے 5 ہوں گے 10 ہوں گے 10 ہوں گے 12 ہوں گے 12 نہیں جی 15 ہوں گے 15 نہیں 18 ہوں گے 18 نہیں 20، آپ حیران ہوں گے اتنی تعداد بتا دی ہیں میرے اپنے سنگیوں کے کئی ہوں کے 20 بچے ہیں، اور خاص طور پہ میواتیوں میں تو الحمدللہ 20 22 بچے ضرور ہیں۔ یہ قدرتی چیز ہے، اللہ کی دین ہے، عطا ہے اس کی ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، ایک او پہ ہو ایک اے پہ ہو، وہ باپ نام بھول جاتا ہے، یہ نہیں بھولتا۔ ابھی آپ کو دیکھیں وہاں بیٹھے میں نے دیکھا بھی ہے الحمدللہ، نام لے کے کہا ہے، پوچھو صحیح تو رکھے نہ ہے، سنو ممتاز رسیدہ پہ کہنا بتایا نا اس نے کہ نام ممتاز ہے، کہاں یاد رہتے ہیں؟ یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ دلوں کے رشتے ہیں، یہ روحوں کے رشتے ہیں، یہ رشتے ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ بلڈ کا رشتہ موت کے بعد یہ ادھر وہ ادھر، لیکن یہ روح کے رشتے، جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ خواجہ اجمیری علیہ رحمت جب قبر پہ کھڑے ہوئے مراقبہ کیا، دیکھا کہ میرے پیر بھائی کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، اور پھر دیکھا کہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت ان کی روح اقدس قبر میں آئی اور فرشتوں کو فرمایا کیوں عذاب دے رہے ہو؟ نہیں جی بد عمل تھا، بد کردار تھا، آپ کی بات کے پر، آپ کے قول پر، آپ کے افکار پر اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے عذاب دے رہے ہیں۔ تو فرمایا تم نے یہ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہ کچھ نہ دیکھتے ہو ہماری نسبت ہی دیکھ لیتے، فرمایا اس کو نہ دیکھ ہمیں دیکھ لے، جی آپ کو تو دیکھ رہے، کہا مجھے اگر دیکھا ہے تو اس کی قبر سے چلے جاؤ، تو عذاب ٹل گیا۔ شیخ کی نگاہ سے یہ کیا تھا؟ یہ روح کا رشتہ تھا جو ختم نہیں ہوا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر جو ہے اگر ہم ایسے کریں تو بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہم ہلاتے ہیں کر دیں، وجہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے
بندے کی شہرت بڑھتی جاتی ہے، عزت بڑھتی جاتی ہے، پیسہ بڑھتا جاتا ہے، گاڑیاں بڑھتی جاتی ہیں، بندے کے پاس کوٹھیاں بڑھتی جاتی ہیں، مٹی بڑھ جاتی ہے، بندے کی توڑ میں، بندے کی گردن میں سریا آنا شروع ہو جاتا ہے، اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یوں کر کے بات کرتا ہے، گردن اس کی ہلتی نہیں، بڑا ایسا لگتا ہے جیسے گردن کے اندر کلب لگ گیا ہو، اس کی گردن میں سریا آ گیا ہو۔ اب بزرگ کیا فرماتے ہیں، اس سریے کو ہلاؤ، اس سریے کو حرکت دو۔ اب یہ سریا کیسے حرکت میں آئے؟ بھائی لوہے کا سریا ہے، کس کو ہم کیسے حرکت میں دیں؟ یہ ہو سکتا ہے، لوہا سخت ہے، اس کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آگ میں ڈالا، لوہا نرم ہو گیا، اب مرضی کے مطابق اس کو ڈال لو۔ بہن اسی طرح ذکر کی ایک ایسی تپش ہے، اللہ کے ذکر میں ایسی گرمی ہے کہ یہ تپش اس سریے کو نرم کرتی ہے، نرم کر کے اس طرف جھکاتی ہے۔ اب یہاں سے اٹھایا دل کی طرف لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، بات بلند سبحان اللہ۔ کہ اگر جلوہ یار دیکھنا ہے تو پھر گردن کو جھکاؤ، مراقبہ کرو، میڈیٹیشن کرو، گردن جھکا کے بیٹھو، تو پھر جا کے یہ بات حاصل ہوگی، پھر جلوہ یار نظر آئے گا۔ اگر دیدار خدا دیکھنا چاہتے ہو، دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو، تو کہا دل کے آئینے میں ہے، آئے اس لیے کہا ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر کی تپش اس کو نرم کرتی ہے۔ اب دل سخت ہے، دل سخت ہے، دل ہدایت سننے کو تیار نہیں، دل ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وہی ذکر ہے، اس کو ضرب لگاؤ، پھر ضرب لگاؤ، پھر ضرب لگاؤ، پھر ضرب لگاؤ، نہیں صاف ہو رہا۔ اچھا نہیں ہو رہا؟ آپ یہ دیکھیں، لوہے پہ اگر زنگ لگ جائے اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ ریگ مال لگاتے ہیں، اور ہمارے مغل صاحب بیٹھے ہیں، اب پوچھو ان سے، ریگ مال لگاتے ہیں اس کے اوپر، ریگ مال لگایا نہیں بات بنی، لیکڑ کوئی چیز پھینک دے اس کے اوپر، پانی ڈال دیں، پھر ریگ مال لگائیں، پھر پانی کے چھینٹے، پھر ریگ مال لگایا، دھیرے دھیرے زنگ اترنا شروع ہو گیا، صاف ہو گیا۔ دل گناہ کر کر کے، غفلت کر کر کے دل سیاہ ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، صاف نہیں ہو رہا، یار کی تصویر ہی نظر نہیں آ رہی، تو اس کو کیا کرو؟ ریگ مال لگاؤ، صاف کرو۔ لگایا ہے ریگ مال، کس چیز کا؟ ذکر کا ریگ مال لگایا ہے، صاف نہیں ہو رہا، اب کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال دے۔ پانی کہاں سے لاؤں گی؟ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اوپر چمڑی ہے، اندر بگڑی ہے، دل اندر بڑا ہے، پانی کیسے ڈالوں؟ ارے بھائی اس کا پانی یہ بار نل کا پانی نہیں ہے، یہ آنکھوں کا پانی ہے، خوف خدا کا پانی، عشق خدا کا پانی، عشق مصطفیٰ کا پانی، طلب خدا کا پانی، طلب مصطفیٰ کا پانی، حب خدا کا پانی، حب مصطفیٰ کا پانی، اور جستجو خدا کا پانی، جستجو مصطفیٰ کا پانی۔ مجھے کاش یار کا دیدار نصیب ہو جائے، آنکھوں میں سے آنکھ اچھل کے وہ بوندیں تمہارے جب دل پر ٹپکیں گی اور ساتھ ذکر کی ضربیں لگے گی، ریگ مال لگتا جائے گا، دل صاف ہوتا جائے گا۔ ہائے ہائے، آئینہ اٹھائیں، بالکل ٹھیک ہے، شیشہ اٹھائیں، آپ اس کو دیکھیں، تصویر دیکھ رہے ہیں، اپنی تصویر دیکھیں، اپنی۔ شیشہ گرد آلود ہے، آئینے میں تصویر نظر نہیں آ رہی، کیا کرتے ہیں؟ اس کو کپڑا مارا ہے اس کے اوپر، کیا کیا ہے؟ کپڑا مارا ہے، پھر دیکھا تصویر ابھی بھی کلیئر نظر نہیں آئی، پھر کپڑا مارا، ابھی بھی کلیئر نظر نہیں آئی، پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر پانی مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ پانی بڑی کام کی چیز ہے. یہ بہت کام کی چیز ہے. پانی انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے. اسی پانی کو ڈھونڈنے کے لیے مریخ پہ سائنسدان پھر رہے ہیں. پانی کی تلاش میں چاند پہ مارے پھر رہے ہیں. اگر چاند پہ آج پانی مل جائے تو لوگوں کو چاند پہ آباد کرنا شروع کر دیں گے. مریخ پہ اگر پانی مل جائے دنیا کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیں گے. پانی ہوگا تو ہوا بھی مل جائے گی. پانی تو نہیں مل رہا. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اب پانی پہ مارے چھینٹے شیشے پہ آئینے پہ اب مارا اور پھر یار کچھ دسن لگ پئی پھر مارا. ہاں اب کچھ کلیئر ہو گئی یار. ثابت ہوا کہ آئینہ ٹھیک تھا مگر گرد آلود ہو گیا تھا. گرد صاف ہوئی تصویر واضح اور کلیئر نظر آنا شروع ہو گئی. اسی طرح رب نے ہر بندے کی باڈی کے اندر جو دل بنایا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی آلودگی، یہ زنا، یہ بدکاری، حرام خوری، رشوت خوری، سود خوری، یہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا، دل گرد آلود ہو گیا ہے، دل زنگ آلود ہو گیا ہے. پھر اس کا حل بتا دیا. اب تجھ کو ہوش آیا ہے میرا دل ٹھیک ہو جائے، مجھے جلوہ جانا نظر آ جائے، یار کا دیدار نظر آ جائے تو پھر کیا کر؟ فقیر بتاتے ہیں، درویش بتاتے ہیں رب کا ذکر کر. درویشوں نے پلے سے بات نہیں بتائی، اپنے نبی کا فرمان بتایا. ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. فرمایا دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر ہے، ذکر ہے. سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. نعرہ بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تک دل زنگ آلود رہتا ہے ہدایت قبول نہیں کرتا. آپ پہلے آئیں بیٹھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ذکر کریں، کبھی آزما کے دیکھیں. آپ قبل از وقت آ جائیں، ختم خواجگان شریف میں شامل ہوں. جب پڑھا جاتا ہے اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکل، آپ تو اپنا ٹائم دیکھ کے آتے ہیں حضرت کا بیان کب شروع ہوگا اس وقت جائیں گے. آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. ختم خواجگان میں شامل ہو جس میں ہم پڑھتے ہیں یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو، یا وہاب ہو، یا حی یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا مجیب الدعوات، یا امان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا مفرج المحزونین. رب انی مغلوب فانتصر. دیکھو اللہ کی حمد کرتے کرتے اب کہاں ہے؟ رب انی مغلوب فانتصر. اللہ میں ہار گیا، اب تو میری مدد فرما. میں ہار گیا، میری مدد فرما. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رحم الرحمین. اللہ کی حمد بیان کی، پھر شجرہ پاک، پھر ذکر اذکار، پھر درود پاک، پھر کلمہ شریف کا ورد. آپ اس میں شامل ہوں اور محبتوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس کے بعد جب آپ بیان سنیں گے وہ بیان ایسے ہوگا کہ جیسے دروازے کھول دیے، کھڑکیاں کھول دی، روشن دان کھل گئے. اب ہر ہوا رحمت کی آپ کے قلب کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. نعرہ بلند سبحان اللہ. ذکر ایسی چیز ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ ذکر کرنے کے بعد جب بیان سنیں گے نا، اس بیان کا قلب و روح پہ اثر بھی کچھ اور ہوگا. آزما کے دیکھیں. نہیں یقین آتا نا، آج آپ نے محفل اٹینڈ کی ہے، اگلی ماہ نا محفل پہ عشاء کی نماز یہاں کے ادا کریں.
معمولات میں شامل ہو، جو سلسلے کے معمولات ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیں، پھر پوری محفل اٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ بیان سنیں. پھر جب آپ بیان سنیں گے نا، آپ بتائیں گے کہ آج جو بیان سنا ہے نا، اس بیان کا اثر کسی اور انداز سے ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، ذکر دل کی کساوت کو لطافت میں بدل دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو رب کے قریب تر کر دیتا ہے، رب کا ذکر قلب سیاہ کو قلب منور کر دیتا ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ ہمارے تصورات سے باہر ہے. اور پھر یہ ذکر کی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت جاتی رہتی ہے، دنیا کی طلب جاتی رہتی ہے، دنیا کی چاہت جاتی رہتی ہے، دنیا کی خواہش جاتی رہتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز دنیا میں شامل ہے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہو جائے، وہ چاہے کوئی ہو، وہ چاہے بیوی ہو، وہ چاہے بچے ہوں، وہ چاہے مکان ہو، وہ چاہے دکان ہو، وہ چاہے پیسہ ہو، وہ چاہے گاڑی ہو، وہ چاہے شباب ہو، وہ چاہے جوانی ہو، وہ چاہے حسن ہو، وہ چاہے دوست ہو، وہ چاہے یار ہو. اینیمن کوئی چیز ہے جو چیز رب اور بندے کے درمیان حائل ہو گئی، رکاوٹ کا دوری کا باعث بن گئی، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. اور فرمایا اب دنیا جیوتن وطالبوہا کلابن، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو میری یاد سے غافل نہ کر دے. اللہ، جو لوگ مال اور اولاد کی محبت میں غرق ہو کر مجھ کو بھلا بیٹھے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں بھی اٹھائیں گے، قبر میں اٹھائیں گے، حشر میں اٹھائیں گے. اور جن لوگوں کے قلب و روح پر میری محبت کا غلبہ ہو گیا، وہ یہاں بھی نفع اٹھائیں گے، قبر میں نفع اٹھائیں گے، حشر میں نفع اٹھائیں گے، اور جنت میں نفع اٹھائیں گے. سبحان اللہ، سب بولے سبحان اللہ، تعالی بلند سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخر کون سی ایسی دولت تھی؟ مدینے کا بازار ہے. کہاں کا؟ بولو نا. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف دے. مدینے کا بازار ہے. مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے. قحط سالی سے برا حال کہ مدینے کا غلہ ختم ہو گیا. لوگ بڑے پریشان ہیں، روٹی کو تنگ ہیں. دکاندار منہ مانگی رقم لے رہے ہیں. اتنی دیر میں ایک تاجر کا غلہ آ گیا. جب وہ غلہ آیا، مدینے کے سارے تاجر اکٹھے ہو گئے. سارے تاجر اکٹھے ہو کے قیمت لگا رہے ہیں. ایک تاجر بولا 10,000 درہم، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، 10,000 درہم. تاجر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تھوڑے ہیں، ریٹ کم لگایا تو نے. دوسرا کہتا ہے 15، وہ کہتا ہے تھوڑے ہیں، ریٹ کم لگایا. تیسرا کہتا ہے 20، کہتا ہے ریٹ تھوڑا لگایا. الغرض ریٹ بڑھتا گیا. 25 ہو گئے، 30 ہو گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، 45 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے. ریٹ بڑھتا گیا. ہر بار اس نے ایک ہی جواب دیا، ریٹ کم ہے، ریٹ کم ہے، ریٹ کم ہے. ایک نقطے پہ جا کے ان سب کی بس ہو گئی. انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم ریٹ نہیں لگا سکتے. یہ بتا تجھے اس سے زیادہ نفع کہیں سے ملنے کی توقع ہے؟ ہر بار اس کا یہی کہنا تھا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا. انہوں نے کہا یار بات سن، مدینے کے جتنے دکاندار ہیں نا، تاجر ہیں، ہم ہیں، جتنے بھی ہیں ہم ہیں. کون
سا ایسا تاجر ہے جو اس سے بڑھ کے تجھ کو پیسے دے رہا ہو؟ ہے کوئی؟ فرمایا ہے. مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے تو کہہ رہا ہوں. کہ کمال ہو گئی ہے یار. بڑے بڑے تاجر جتنے ہیں چھوٹے بڑے ہم ہیں. کون سا مدینے کا تاجر تجھے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ کہا دکھاؤں؟ دکھاؤں؟ دکھا دکھا دکھا. اچھا پھر دکھاتا ہوں. یوں اعلان کیا مدینے والوں. بھائی اسلم کو اٹھانا. اسلم بھٹی کو. جٹ ہے کہ دنا یاد ہے میرا یاد ہے. نوید جٹ یوسفی. سبحان اللہ. نوید یوسفی کاما سبحان اللہ. پوچھ جمع کیتا آخر تو یہ دسا کہ ٹورسے کیتا دفنی سے کیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ نا ابھی جو بات منہ سے اچانک نکلے گی میرے, لوگ یہ بات سن کے بڑے فتوے فادی صادر کرتے ہیں. وہ تو خدائی کا دعویٰ کر دیا یار. اور اس کا علم ذاتی علم ہے. یہ درویشوں کو, نبیوں کو, ولیوں کو جو اس نے علم دیا ہے یہ عطائی علم ہوتا ہے. یہ اس کے فضل سے جانتے ہیں. سمجھے نا. اور مولا علی فرماتے ہیں مانا رہا نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کی پہچان کرتا ہے وہ اپنے رب کی پہچان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو رب کا عرفان ہو جائے اس کو سب کا عرفان ہو جاتا ہے. کون ہے جو تجھ کو نفع دے رہا ہے؟ فرمایا دکھاؤں؟ دکھا دکھا دوں. دکھا. یوں آج کیا مدینے والوں, اے مدینے والوں, میں عثمان بن عفان اعلان کرتا ہوں یہ غلہ جو تمہارے سامنے پڑا ہے, ارے آؤ آؤ جلدی سے آؤ, اور جس کو جتنی ضرورت ہے اپنی مرضی کے مطابق بھرو اور اللہ کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ. سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون کرے گا؟ یہی تو وقت ہے پیسہ کمانے کا. ایک تاجر نے ہاتھ پکڑ کے نا حضرت عثمان غنی کو ہلایا. کہتا ہے عثمان ہوش میں ہے؟ کہا ہوش میں ہوں. تو اتنا کامیاب ترین تاجر ہو کے یہ کیا بے وقوفی کا کام کر رہا ہے رے؟ جب طلب بڑھ جائے, رسد کم ہو تو ریٹ بڑھ جاتا ہے. آج کسی کے پاس مال نہیں تھا, تو من مرضی کے پیسے کما سکتا تھا. کامیاب ترین تاجر ہو کے اتنی بے وقوفی کا کام دکھایا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تجھ میں تو سینس نام کی چیز ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ کیا کیا تو نے؟ فرمایا تو کیا جانے, تو پیسے کو سب کو جانتا ہے, تجھ کو نہیں پتا. میرے رب کا وعدہ ہے میرے نام پہ 1 2 10 دنیا 70 آخرت میں دوں گا. فرمایا سن, دنیا میں جو ملے گا یہیں رہ جائے گا, مگر آخرت کا نفع ہمیشہ بندے کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہارے ساتھ تجارت کرتا, سبحان اللہ. مجھ کو نفع بھی ہو سکتا ہے, گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کی ہے. سبحان اللہ. جو رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کو نفع ہی نفع ہوتا ہے. ارے سن, میں نے اپنے رب کے نام پہ دیا ہے, اپنے وعدے کے مطابق 10 دنیا دے گا, 70 آخرت میں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کیوں مال سے پیار نہیں ہے؟
آج ہر دوسرا دکاندار سٹاکسٹ ہے. جیسے پتہ چلتا ہے چینی کا ریٹ بڑھنے والا ہے، فوراً سے پہلے چینی سٹاک کر لیتا ہے. جتنے پیسے ہوئے. گھی کا ریٹ بڑھنے والا ہے، گھی سٹاک کر لیا. گندم کا ریٹ بڑھنے والا ہے، گندم سٹاک کر لی. آٹے کا ریٹ بڑھنے والا ہے، آٹا سٹاک کر لیا. پیٹرول کا ریٹ بڑھنے والا ہے، پیٹرول سٹاک کر لیا. پتہ چلا ہے ڈالر کا ریٹ چڑھنے والا ہے، پتہ لگا ڈالر لے کے رکھ دیے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سٹاک کرتے ہیں ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. جب ہم مال سٹاک کر لیتے ہیں مارکیٹ سے مال غائب ہو جاتا ہے. خدا کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، ہماری سوچ سے باہر، سوچ سے باہر. اللہ بتاتے ہیں ایک شب ابو بن ادم علیہ رحمت تشریف فرما، آدھی رات کا وقت، کمرہ روشن ہو گیا. دیکھا ایک شخص ایک بہت بڑا رجسٹر لے کر اس پہ کچھ لکھے جا رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ان لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. کن کے؟ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا چیک کر میرا نام ہے اس میں. میں بھی رب کے محبین میں ہوں، رب کے طلبگاروں میں ہوں، رب کے ذاکرین میں ہوں، اس کے نام لیواؤں میں ہوں. دیکھ اس کے پرستاروں میں ہوں، دیکھ میرا نام ہے کہیں. اس نے اوپر سے نیچے تک پڑھا. اس نے کہا معذرت، تیرا نام اس کے اندر نہیں ہے. دل بیٹھ گیا، دل افسردہ خاطر ہو گیا. میں اپنے آپ کو عاشق خدا سمجھتا ہوں، اس کی لسٹ میں میرا کہیں نام بھی نہیں ہے. شب گزر گئی، اگلی شب آئی. آدھی رات کو کمرہ پھر روشن، پھر جو روشن ہوا کمرہ دیکھا پھر وہی بیٹھا ہوا ہے. وہ فرشتہ انسانی لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہے. پھر قریب گئے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نام لکھ رہا ہوں. کن کے؟ کہتے ہیں ان کے جن سے رب پیار کرتا ہے، جن سے رب پیار کرتا ہے. فرمایا دیکھ تو اب ضرورت نہیں ہو رہی. کل انکار کر دیا تھا، ہو سکتا ہے آج انکار کر دے. ہمت کر کے آخر بولے چیک کر کہیں میرا نام لکھا ہوا ہے. اس نے رجسٹر جو کھولا دیکھا تو سرنامے پہ ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا نام لکھا ہوا ہے. ابو بن ادم مبارک ہو، سب سے اوپر تیرا نام لکھا ہوا ہے. حیران ہوئے، کل کے ہی لسٹ میں میرا نام نہیں تھا، آج کی لسٹ میں میرا نام اوپر لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نے کہا ابو بن ادم، رب فرماتا ہے مخلوق تو مجھ سے پیار کرتی ہے، بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں، مگر میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے. مخلوق سے بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. مریدوں کے ساتھ ابو بن ادم گئے. جب لنگر پکانے کا وقت آیا نا، ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال کے کھڑا ہے. ارشاد فرمایا تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر. اپنے ذمہ کام لے لیا. میں جا رہا ہوں، میں لکڑی لے کر آتا ہوں. مرید کہنے لگے حضرت ہم جو ہے نہیں، ہر بندہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے. رات ہوئی مرید سونے لگے. جس مسجد میں آرام کیا مسجد کا دروازہ نہیں تھا، مسجد کا دروازہ نہیں ہے. ابو بن ادم علیہ رحمت ساری رات یوں کر کے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے. سرد رات، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگ رہے ہیں. ابو بن ادم دروازے کے آگے کھڑے ہیں. مرید کہتے رہے، فرمایا نہیں تم سو جاؤ، آرام کرو. میں چاہتا ہوں یہ ٹھنڈی ہوا کہیں تمہیں تکلیف نہ دے. میں چاہتا ہوں یہ ساری سرد ہوا کے جھونکے مجھ کو لگیں اور اللہ تم کو آرام دیتا رہے. اللہ اکبر.
جو خدا کی مخلوق سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اللہ اس سے اتنا زیادہ پیار فرماتا ہے. اور جب ہم مال کو سٹا کرتے ہیں، خدا کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں، ہم دکھ دیتے ہیں، لوگ روٹی کو ترس جاتے ہیں، آٹے کو ترس جاتے ہیں. مہنگائی کا ریشو بڑھتا ہے، لوگ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھر کی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات عورتیں اپنی عصمتیں فروش کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، اور وہ سارا گناہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. مسٹاک کرو، خدا پہ توکل کر لو، تھوڑا پرافٹ لے لو، تھوڑا لے لو، اللہ تھوڑے میں برکت فرما دے گا. تھوڑے میں برکت فرمایا. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا اگر تم نے ان پہ رحم کیا. عثمان غنی کو دیکھو، چاہتے تو مال کے بدلے میں درم و دینار خرید سکتے تھے، مگر نہیں، دنیا کو بیچ کر آخرت خریدی. ہم آخرت کا سودا کر کے دنیا کے خریداروں میں شامل ہیں. پیسہ آ جائے، جیسے بھی آئے پیسہ آئے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، فراڈ کا ہو، چکر بازی کا ہو، ہیرا پھیری کا ہو، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، جیسے بھی ہو پیسہ آنا چاہیے. یہ پیسہ کچھ بھی نہیں، چند روز کی کھیل ہے، اس کے بعد موت ہے. موت کے بعد یہ پیسہ یہی درم و دینار، ڈالر، یورو، یہ سب کے سب یہیں رہ جائیں گے. اے بندے، ساتھ تیرے اعمال جائیں گے. یہ تیرے کیے ہوئے سجدے، پڑھی ہوئی نمازیں، کیا ہوا ذکر، یہ تیری عبادات، یہ تیری ریاستیں، یہ تیرے مجاہدات، یہ وقت نکال کے محفلوں میں آنا، یہ نبی کی محفلیں سجانا، ذکر خدا کرنا، مخلوق خدا کا خیال کرنا، مخلوق خدا پہ رحم کرنا، اور خدا کے بندوں پر اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کی محبت میں اپنی چیز لٹا دینا. رب کعبہ کی قسم، یہ نعمتیں، یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، یہ مجاہدات، یہ سارے اعمال بندے کو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، اللہ جنت میں کام دے گا. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، آنے بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مالا بھرین ہے. اللہ اکبر، سبحان او سبحان اللہ. سبحان اللہ، پھر بولو. سبحان اللہ. انہوں بٹھا دے، بیٹھ جا، سٹ ڈاؤن، صبر کر تھوڑے جہاں، بیٹھ جا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں پتہ نہیں طبیعت ایسی ہوئی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے سے فارغ ہوں میں ہیں، اور مجھے تکلیف شروع ہوئی پیشاب کی. تو میں نے محفل شروع تھی، ختم غازیان شروع ہوا. میں نے سوچا، میں نے کہا یار ایسے کرتا ہوں کہ چلو یہ ختم شریف پڑھتے رہے، میں 3 دن میں جا کے پیشاب کر کے وضو کر کے آ جاتا ہوں. پھر میں نے کہا اچھا یار ختم شریف تو پڑھ لیں، چلو شجرہ پاک میں چلے جائیں گے. پھر شجرہ پاک سن لیا. پھر میں نے کہا اچھا اللہ میں چلا جاؤں گا. پھر اللہ ہو گئی. پھر اچھا ابھی دروشی میں نکل جاؤں گا. اچھا وہ بھی ہو گئی. اچھا تلاوت میں چلے جائیں گے، وہ بھی ہو گئی. پھر دھیرے دھیرے ایسے گم ہوتے گئے، اب پیشاب کی طرف دھیان ہی ختم ہو گیا. میں مذاق نہیں کر رہا. یوں تھا کہ بھائی فوراً سے پہلے اٹھوں، جا کے پیشاب کر رہا ہوں، بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اور اب اس پوزیشن میں الحمدللہ مجھے ساری راہ بٹھائے رکھو، میں بیٹھا بھائی ادھر پوٹ کے ادھر لانا. آپ کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ. دھیان تمہارا ادھر ادھر جائے گا تو پھر پریشانی ہوگی. جب دھیان ہی ادھر ادھر نہیں جانا. اگر حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا سکتی ہیں،
پتہ ہی نہیں ان کو. کہتے اے زلیخا، ہاں اے بڑی مری پھرتی ہے اپنے یوسف 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 یوسف. ایک کبھی دکھا تو صحیح اپنے یوسف کو. دکھا دیتی ہوں. کب دکھائے گی؟ کہ کل جب آئے نا میرے حرم میں، میرے گھر جب آئے تو تم اس کو دیکھ لینا. ہاتھوں میں انہوں نے لیمو پکڑ لیے، چھریاں لے لی. جناب یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، کوئی جو دیکھتا دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا تھا. ان کا جلوہ دیکھ ہی نہیں پاتا تھا. یوسف علیہ السلام حسین مگر حسن میں ثبات تھی. حسن میں ثبات تھی. جیسے سورج حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کی طرف دیکھیں تو نگاہ ٹکتی نہیں. اس میں کیا ہے؟ ثبات ہے. چاند بھی حسین ہے مگر چاند کے حسن میں ملات ہے. اس میں ثبات ہے، اس میں ملات ہے. ادھر ٹکتی نہیں، ادھر ہٹتی نہیں. اسی طرح حسن یوسف پہ نگاہ ٹکتی نہیں تھی، اس نے مصطفیٰ سے ہٹتی نہیں تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاٹ کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی. ساری سونے تے سجاوٹ کسے کرما والی مانے نہیں جنیا. جیڑا مرضی اپنی مطابق بنیا. مصور نے ویکھو حد کر دیتی. بڑی ریج نالے تصویر چچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، بان بلند سبحان اللہ. ہمیں یوسف کو دکھا. کہا دکھاتی ہوں یوسف کو. کل جب آئے تو دیکھنا لیمو لے کے بالکونی میں کھڑی ہیں. میں نے کہا جب یوسف آئے نا نقاب پلٹے گا، کیونکہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے. یوسف نقاب پلٹے گا، تم یوسف کو دیکھ لینا اور پھر لیمو کاٹنا. ٹھیک ہے. لیمو ہاتھ میں ہے. یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے. جیسے آئے ان کی نظر چہرہ یوسف پہ پڑی اور پھر ادھر لیمو کاٹا. لیمو کاٹ کے بھارے ہو گئی. یوسف گزر گئے. زلیخا بولی ارے کیا کیا تم نے؟ کیا کیا؟ یوسف کو تو دیکھا ہے، اور یوسف کو تو دیکھا ہے لیمو کاٹا ہے، کاٹ دیا ہے. ارے دیکھو لیمو تھوڑی کاٹا ہے. تو کیا کاٹا ہے؟ وہ دیکھا لیمو نہیں کٹا تھا، انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں کٹ گئی. سوئی لگے تو تکلیف ہوتی ہے. انگلی جسم سے جدا ہو گئی مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ تو حسن یوسف کا کمال تھا. یوسف اس مصور کی بنائی ہوئی ایک تصویر ہے. یہ تو تصویر کا کمال ہے. اس مصور کے حسن کا کیا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ. جس نے اتنی تصویریں حسین کھینچ دی وہ مصور خود کتنا حسین ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. یہی وجہ تھی کربل کا میدان. کربل کا میدان اور اس میدان کے اندر سید الشہداء کو جب شہید کیا گیا، جسم چھلنی چھلنی تیروں سے، بھالوں سے، تلواروں سے، خنجروں سے جسم چھلنی چھلنی ہے. اور پھر امام سجدے میں شمر گردن کو تن سے جدا کر رہا ہے. حسین کو تکلیف کا احساس نہیں. حسین کیا بات ہے، تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مصر کی عورتوں کا پتا ہے انہوں نے تصویریں یاد دیکھی، مصور کی بنائی ہوئی ایک تصویر دیکھی، انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. ارے مجھ سے پوچھتے ہو اور میرے سامنے تو وہ مصور بے حجاب ہو گیا ہے. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، بان بلند سبحان اللہ. شمر اپنا کام کر رہا تھا، حسین اپنا کام کر رہا تھا. بے حجاب ہو گئے. جلوہ خدا کو دیکھا، وہ اس میں گم ہو گئے. ایسے گم ہوئے، اللہ اکبر، ایسے گم ہوئے کہ گردن تن سے الگ ہو گئی. حسین کو خبر
نہیں ہوئی. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا کہ جو خدا کی مخلوق پر رحم کرے خدا اس پر رحم فرماتا ہے. ہمیں لوٹ کھسوٹ پڑی ہوئی ہے. بھائی مر جائے اس کے مال پر قبضہ. آج مجھے کراچی سے فون آیا, شاید لائیو دیکھ رہے ہیں وہ دوست پروگرام. بڑے پریشان تھے, باپ کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا. پراپرٹی کی تقسیم کا جب وقت ہے, وہ کہتا میرا ہے, یہ کہتا میرا ہے, وہ کہتا میرا ہے, یہ میں نے ہاں ابا نے مجھ کو یہ پلاٹ دیا تھا, وہ کہتا ہے ابا مجھ کو دے گیا تھا, کہتا میں نے باپ کی بڑی خدمت کی تھی, وہ کہتا میں نے بڑی خدمت کی تھی. وہ کہہ رہے کیا کریں؟ میں نے کہا یار 4 بندے بٹھاؤ, فیصلہ کراؤ, نہ ہو تو پھر جب میں کراچی آؤں گا بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ایک گھر کا نہیں, گھر گھر کا رونا. ہر بندہ مال ہڑپ کرنے کے چکر میں. کوئی تو ہوگا جو کہتا ہوگا کوئی گل نہیں, سانو دعا دے چھڈو, مال تم لے لو, مجھ کو کیا دے دو, بولو نا, مجھ کو دعا دے دو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, مدینہ طیبہ میں ایک کنواں, باقی کنویں تھے, وہ کنواں میٹھا شیریں پانی کا, ایک ہی کنواں تھا, وہ ایک روما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو جاتا نا, کوئی اس کنویں کو خرید کر رائے اللہ اگر وقت کر دیتا تو بہت اچھا ہو جاتا. وہ یہودی کی ملکیت, یہودی منہ مانگے روپے خط لیتا, ظالم شخص تھا. یہ یہودی آج کے ظالم نہیں ہیں, یہ شروع سے ہی کسی طرح کمینی نیچر کے ہے. وہ یہودی کی ملکیت تھا. خطاب ہو رہا ہے, بیان نہیں, رسول ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی پیچھے سے اٹھ گئے, اس یہودی کے پاس گئے, فرمایا کنواں بیچنا ہے؟ کہتا نہیں. اس کو فرمایا بیچ دے, کہتا نہیں. اب چونکہ دل رسول کی تمنا تھی کنواں خریدا جائے اور راہ لیلا دے دیا جائے. اب جیسے بھی اس کو راضی کرنا ہے, پتہ نہیں کتنی منت کی ہوگی, کیا 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 ہوگا, یہ تو خدا جانتا ہے یا عثمان جانتے ہیں, کیسی منتیں کی ہوں گی. اگر اس کو ایگری کر لیا, اس نے کہا سارا نہیں بیچوں گا, آدھا بیچوں گا, آدھا. ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے آدھا بیچ دے. پیسے مرضی کے لوں گا, کہا مرضی کے دوں گا. ایک دن پانی تو لے گا, ایک دن ہم لیں گے, میں بیچوں گا, ایک دن تو بیچے گا, ایک دن میں بیچوں گا. اور میں مجھے قبول ہے, ایک دن میں بیچوں گا, ایک دن تو بیچے گا. لو سودا ہو گیا. پیسے مرضی کے لوں گا, کہا مرضی, بول تو بول کتنے لیتا ہے. اس نے جو منہ سے کہے نا اتنے دے دی. سودا ڈن ہو گیا. باہر کا لفظ سس میں ہے, کہندہ لجپالا ساڈا کرم ہو گیا. سونیا بس انی گل رہ گئی, کوشش کیتی ہے پورا مل جائے, ادھا ملے تے پھر کرم کر دو گے, ادھا پھر مل جائے گا. آدھا مل گیا, آدھا پھر مل جائے گا. اچھا خوش ہو گئے. عثمان غنی اعلان کر رہے ہیں. ایک دن یہودی کی باری تھی. یہودی پیسوں سے بیچتا تھا, من مرضی کے پیسے لیتا. دوسرے دن عثمان غنی کی جب باری آتی, آپ اعلان کرتے مدینے والوں عثمان بن عفان اعلان کرتا ہے جس کو جتنا پانی چاہیے اللہ کے نام پہ لے جاؤ, اللہ کے نام پہ لے جاؤ. لوگ آتے پانی بھرتے. اب ہوتا کیا, لوگ آج کی ضرورت کا بھی بھر لیتے, کل کی ضرورت کا بھی بھر لیتے. اگلے دن یہودی سارا دن فارغ بیٹھا رہتا, کوئی گاہک نہیں آیا. کچھ عرصہ دیکھا اس نے, اس کے بعد وہ کہنے لگا عثمان جی میں باقی کا حصہ بیچنا چاہتا ہوں. فرمایا بول. کہتے نہیں نہیں, قیمت ہوتی ہے ضرورت کی. پہلے تجھے ضرورت تھا, تو نے میری مرضی کے مطابق پیسے دے دیے, اب میری مجبوری ہے, میرے پاس گاہک نہیں آتا, اب تو بتا کیا دیتا ہے. فرمایا نا اب بھی تو بولے گا, بول کتنے پیسے چاہیے. اس نے کہا اتنے, آپ نے دے دیے. کہنے لگا عثمان ایک بات سمجھ نہیں آئی. کیا؟
کہنے لگا میں تجھے بڑا سکسیسفل کامیاب ترین تاجر سمجھتا تھا، لیکن یار ایک بات ہے، حیران ہوں، نعوذ باللہ تجھ سے بڑا میں نے احمق نہیں دیکھا. یار یہ کیا سودا کیا تو نے؟ یہ سودا ہے، کامیابی یہ ہے. فرمایا نادان تجھے کیا معلوم، میں نے یہ جو کام کیا ہے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی، میرے اس کام کرنے سے دل رسول راضی ہو گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے یہ درم و دینار کیا چیز ہیں، عثمان کی ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہوں، نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے عثمان ہر وقت قربان کرنے کو تیار ہے. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تجھے کو کیا نفع ملے گا؟ فرمایا بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو پانی دیتا ہے نا، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک غلام خرید کر کے راہ اللہ آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو کیا جانے میں نے کتنا بڑا کامیاب سودا کیا ہے، تو اس چیز کی عظمت کو کیا سمجھے. اعلان کر دیا مدینے والوں اب یہ کنواں تمہارا ہے. پھر لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے یہ بھی دیکھا جب ان کی شہادت کا وقت آیا 40 روز اسی کنویں کا پانی عثمان کو نہیں دیا گیا، جس کنویں کا پانی مرد عورت جوان بوڑھے بچے پیا کرتے، انسان اور جانور پیتے، اس کا پانی عثمان غنی پہ بند کر دیا گیا. اس کا پانی وہ عثمان کہ جو غلہ اٹھا کے لاتے اور راہ اللہ بانٹتے، 40 دن اس کے گھر میں کوئی کھانا پینا نہیں دیا گیا. شب و روز کے 40 دن کے روزے رکھے. اللہ اکبر، 40 دن منہ سے کہنا آسان ہے، 40 دن کے روزے رکھے. صحابی پاس آتے، ہمیں حکم دیں ان بلوائیوں کو، ان کا گلا کما کرتے ہیں. کہا کیا کہہ رہے ہو، یار کے دیش میں مدینے میں قتل و غارت نہیں کرواؤں گا کیا؟ فرمایا عثمان کی جان تو جا سکتی ہے، عثمان اپنی زندگی میں مدینے میں خون خرابہ نہیں کرا سکتا. اللہ مولا علی سے برداشت نہیں ہوا، اپنے لختے جگر حسن کو کہا، امام حسین کو کہا تم جاؤ عثمان کے گھر پہ پہرا دو، کہیں دشمن ان کو شہید نہ کر دے. وہ دونوں پہرا دے رہے. لوگ کہتے ہیں ان کے جھگڑے تھے، ان کے فساد تھے. نہیں، تحقیق کر کے دیکھو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کے یاروں کی شان میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافروں پر سخت تھے مگر آپس میں شیر و شکر بائے جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن و حسین ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں وہاں کھڑے ہو. انہوں نے دیکھا دروازے سے نہیں جا سکتے، دیوار پھلانگ کر اندر آئے، دیوار پھلانگ کر اندر آئے. اندر آ کر دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف بیٹھے. 40 دن کا 80 سال سے ابو 83 ایئرز اولڈ 83 سال کے صحابی، بڑھاپے کا عالم، 40 دن سے بھوکا پیاسا، پھر بھی قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف ہے. اللہ ہوتا ہے کوئی ہم میں سے، ہم اگر دین کے لیے قربانیاں دیتے، ہم کیا قربانی ہم نے دی ہوگی؟ ہمیں تو مفت میں کلمے ملے، مفت میں نمازیں ملی، مفت میں ایمان ملا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ہمیں ہمارا پیر وظیفہ بتا دے، ہمیں وہ اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں چھڈو جی بڑے وظیفے پڑھ لیے، کیا پڑھا ہے نماز میں؟ اے پڑھی نماز، یہ پڑھے وظیفے، یہ پڑھا درود، کیا ملا ہے ہمیں؟ یہ وہ بنا 1 منٹ سے پہلے آنج مونیاں آنج پتھر کر دیتے ہم نے. ہماری یہ حالت ہے، ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، نماز پڑھی پیسے کے لیے، ذکر کیا پیسے کے لیے، جو کچھ کیا پیسے کے لیے، بیعت ہوئے پیسے کے لیے، مرشد خانے آئے پیسے کے لیے. اے کاش یہ سارے عمل خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتے. خدا کی قسم
کی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ میں نے کنواں دے دیا، اس کنویں کا پانی مجھ کو نہیں دیتا تو یہی تیرا الزام ہے. کن کہہ کے بھایا کن کرنے والا تو رہتا ہے، تو چاہے تو پانی نہیں آ سکتا. میں پیاسا بیٹھا ہوں، میری بیوی میرے اہل خانہ پیاسے ہیں، نہیں مولا مجھ کو بھوکا رکھا ہے. نہیں، میرا دل کہتا ہے لاہور کا داتا ہاتھ اٹھائے اجمعین بعد میں کرتا ہے، دعا قبول پہلے ہوتی ہے. اجمیر کا خواجہ دعا کرے، پاک پتن کا بابا دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے. وہ تو دل بھرے رسول تھا، سبحان اللہ. اس کی دعا قبول کیسے نہ ہو؟ دنیا عالم میں عثمان غنی کی ہستی اور شان کے برابر کا بندہ نہیں. کیسے؟ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس کے نکاح میں ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ واحد عثمان غنی کی ذات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نکاح میں، جب اس کا وصال ہو گیا میرے نبی نے دوسری بیٹی کی نکاح میں، اور ساتھ ارشاد فرمایا اگر میری اور بیٹیاں ہوتی اور وہ وصال کرتی جاتی تو یکے بعد دیگرے میں سب کی سب عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. عظمت عثمان دیکھیں. اتنا کچھ کے باوجود قرآن کی تلاوت، نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، تلاوت میں مصروف بیٹھے ہیں. دشمنوں نے حملہ کیا، تلوار سے وار کیا. ایک بدبخت آیا آپ کے اوپر چڑھ گیا، اس نے آ کے آپ کے اوپر چھلانگیں مارنی شروع کر دی. جب چھلانگیں ماری نا، آپ کی بیوی حضرت نائلہ، سیدہ نائلہ آگے بڑھی، کہنے کہ اوے بدبخت دیکھ تو صحیح، کچھ نہ دیکھ، اس کی سفید داڑھی دیکھ لے، اس کا بڑھاپا ہی دیکھ لے. اوے بے شرم، اوے تو بھول گیا ارے جس سینے کو نبی اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتے تھے اس میں پاؤں لگا رہے تو بدبخت. جب یہ منہ سے نکلا نا، اس بدبخت نے آگے بڑھ کے کھینچ کے تھپڑ حضرت سیدہ نائلہ کے منہ پہ مارا. جب تھپڑ مارا نا، اس وقت عثمان غنی چیخے، فرمایا او بدبخت، خدا کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خدا کرے تو ہاتھوں سے محروم ہو جائے، خدا کرے تو پاؤں سے محروم ہو جائے، خدا کرے تو آنکھوں سے محروم ہو جائے، خدا کرے تو آگ میں ڈالا جائے. اور بتاتے ہیں وہی شخص ایک دن راستے میں پڑا چیخ رہا ہے، اس کے پاؤں نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، چیخ رہا ہے. کسی نے روک کے پوچھا کیا بات ہے، کون ہے تو؟ کہتا آگ آگ، ارے آگ آگ. پوچھا کون ہے؟ کہتا مجھ کو نہیں پہچانا. ارے دیکھو میں وہ ہوں جس کو عثمان نے بد دعا دی تھی. اس نے کہا تھا جا اللہ تجھ کو ہاتھوں سے محروم کر دے. میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے پاؤں کٹ گئے، آنکھوں سے محروم. اب ایک بد دعا رہ گئی، وہ آگ والی، اور مجھے تو ابھی آگ لگی ہوئی ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں میرا کیا حشر ہو جائے گا. اللہ اکبر. جس کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے، دعا قبول ہو سکتی تھی. کیا ہوا؟ کیوں نہیں کہا؟ پانی کو اشارہ کرتے پانی منہ ادھر کر لیتا، لیکن نہیں. وجہ کیا تھی؟ رضائے خدا میں خوش رہنے والے تھے، خوشنودی رسول میں خوش رہنے والے لوگ تھے. یہی بات کربلا کے میدان میں ہوئی. حسین چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، حسین چاہتے کیا نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. مگر کیا ہے، اس دریائے فرات کی ہمت تھی حسین اشارہ کرے اور پلٹ کے نہ آئے. مجھے تو سید کی بات یاد آ گئی. اوچ شریف کا سید حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عثمان مروندی جھولے لال قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں سیدزادے مدینہ پاک میں اکٹھے ہو گئے. ان کا دوستانہ ہو گیا. اب یہ دونوں کہاں گئے؟ وہاں سے گئے بخارے. جلال الدین بخارے میں رہتے تھے، بخارے میں چلے گئے. جب بخارے میں انٹر ہوئے، چنگیز خان کی حکمرانی تھی. چنگیز خان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، اریسٹ کر کے انہیں چنگیز خان کے دربار میں لے گئے.
انہوں نے کہا جی یہ دیکھو یہ صوفی درویش پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے کر آئے۔ چنگیز خان نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ایک نے بتایا میرا نام سید جلال الدین بخاری ہے۔ اچھا، دوسرے سے پوچھا تیرا نام؟ انہیں کہا سید عثمان علی مرمندی، میرا نام یہ ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے وہ چنگیز خان؟ کہنے لگا سنو، میں نے سنا ہے تمہاری کہاوت مسلمانوں کی کہ سید کو آگ نہیں چھوٹی، تم دونوں سید ہو کہ سید ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ سید کو آگ نہیں لگتی، اگر یہ بات سچ ہے میں آگ لگاتا ہوں، تم اس میں سے گزرو، اگر بچ گئے میں سمجھ جاؤں گا سید ہو، نہیں تمہاری گردنیں کٹوا دوں گا۔ جلال الدین بخاری بولے لگا دی آگ، سننا ہاں دل تھام کے بیٹھو، آگ لگا دی۔ کیا کیا؟ آگ لگا دی۔ جب آگ لگ گئی اللہ روشن ہو گیا، کہنے کا گزرو سید گزرو، میں بھی دیکھا تمہاری باتیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں کہانی ہیں، اور دونوں سید آدھے اس میں سے گزرے اور صحیح سلامت گزر گئے۔ جب وہ صحیح سلامت گزرے نا، چنگیز خان کے یہاں لگی آ کے، شاید تمہیں چنگیز خان کی تاریخ کا پتہ نہ ہو، پہلے ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، پھر چنگیز خان نے اینٹ سے اینٹ بجائی، لاکھوں مسلمانوں کا قتل کرنے والا چنگیز خان۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا، آپ کے نالج میں اضافہ کروں، سنو، اس نے جب یہ منظر دیکھا نا چنگیز خان نے، اس نے کہا سیدادو، ارے تم نے تو میرا اندر ہلا کے رکھ دیا، اب بھی اگر بے ایمان ہو کے مروں اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ سیدادو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دامن میں جگہ دے دو۔ اس نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، اس کا نام جہانگیر خان رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا رکھا؟ جہانگیر خان رکھ دیا انہوں نے۔ پھر اس کی بیٹی ہوئی، اس کی بیٹی تھی، اس کا نام بدلا، اس کا نام پھر زینب رکھا۔ اس جناب زینب سے حضرت جلال الدین بخاری کا نکاح کروایا اس نے۔ اللہ اکبر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سید الشہداء امام عالی مقام کی نسل در نسل در نسل در نسل اولاد میں سے اگر یہ سیدزادے یہ آگ میں سے گزرے، آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تو وہ تو ان کے جد تھے، جد وہ چاہتے، فرات کو کہتے ارادہ، فرات ادھر کا منہ کرتا، جو چاہتے ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کی، اس کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا کے رکھ دیا۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی رب پہ مسلط نہیں کرتا، وہ رب کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی جھکا دیتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر وہ خوشنود ہوئے رسول کو دیکھتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ یہی کام مدینے میں عثمان غنی نے کیا، وہی کام کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے کر کے دکھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کو کیا ہے؟ اس کو بھی نہیں خوف، موت آ جائے گی کیا ہوگا، گھوڑے دوڑائیں گے جائیں گے تو کیا ہوگا، گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے چیتڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا، پرواہ نہیں۔ یہ کیسا دل ہے، ہمیں موت کا خیال آتا ہے نا، مر جاؤں گا، میری لینڈ کروڑ کا کیا بنے گا۔ مریض کو پوچھنے جاتے ہیں، رو رو کے بے حال ہوتے، کیا مر جاؤں گا، وہ کیوں موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ میری کوٹھی، میری گاڑی، میرا بزنس، میرے بچے، میرا گھر، کس بات کی فکر ہے؟ وہ ہے نا، وہ ہے نا، تو فکر نہ کر۔ موت کوئی عذاب الہی کا نام نہیں ہے، موت عتاب الہی کا نام نہیں ہے، موت غضب الہی کا نام نہیں ہے، موت فضل الہی کا نام ہے، موت کرنے الہی کا نام ہے، موت عطا الہی کا نام ہے،
فرمایا الموت توبۃ المومن، موت مومن کے لیے توبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، بشرطے کہ ایمان پر آئے اور دعا کرو، خدا کرے زندگی ہو ایمان پر، خاتمہ ہو ایمان پر، اور اللہ موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، اگر چاہتے ہو میرے قلب کی یہ کیفیت ہو جائے، مال آئے یا جائے کوئی تکلیف نہ ہو، زندگی ہو موت ہو کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ دل تک سے مسنا ہو، اس دل کی ہر دھڑکن کا دھک دھک جو ہے کہ اللہ 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 اللہ، کیا کہے بولو، اللہ 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 اللہ۔ تو درویشوں کی صحبت میں آیا کرو، عارفین کے پاس بیٹھا کرو، کاملین کے پاس بیٹھا کرو، اللہ والوں کے پاس آیا کرو، اللہ والوں کے پاس آؤ، وہاں بیٹھ کر ذکر کیا کرو، جو سبق پڑھایا کریں اس کو رٹا کرو، اس کو یاد کیا کرو، خدا کا ذکر کیا کرو، اور خدا کعبہ کا ذکر جو ہے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے، دلوں سے غیر کی محبت کو نکال کر دلوں میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، رب کریم دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے، دعا خیر ہوگی، لنگر تقسیم کیا جائے گا، کل رات بعد نماز عشاء انشاءاللہ اڈا لنڈو چک نمبر 125 جٹاں والا، چک نمبر 125 جٹاں والا، مترو سے میرسی روڈ پر اڈا لنڈو ہیں، وہاں پر انشاءاللہ کل رات بعد نماز عشاء روح پرور پروگرام ہوگا، اور خاص طور پر جو دوست مترو کے علاقے سے، وہاڑی کے علاقے سے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کل اپنے اپنے قافلے، ماسٹر یاسین صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے، کل ملاقات ہوگی ہیں، آکے واہ آج بھی ملاقات، کل پھر ملاقات، کل پھر ملاقات، پھر ملاقات، پھر ملاقات، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو لوگ بھی کہنے لگ رہی بھائی کیا بات ہے، بتا تو پیروں کا ہو لیا ہوئی ہیں، پیروں کا ہو لیا، کیا بات ہے تیرا پیر ہر وقت یہی کہتا رہتا بھی اللہ کرتے رہو اور کام نہ کرو، ہیں اور کام نہ کرو، کوئی کام دنیا میں نہ آئے بھائی، ایک ہی کام رہ لیا بس کرتے رہو۔ سبحان اللہ، کہ مکتب عشق کا دیکھا ہے نرالا دستور، مکتب عشق کا دیکھا ہے نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تھا۔ باقی درس گاؤں میں جب بندہ سبق یاد کر لیتا ہے تو اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے، سبق سنا دے، دو دن 4 دن 6 دو 4 دو 5 پہاڑا سنایا جاتے نو چھٹی، سبق سنا دیا چھٹی ہوگی، مگر یہاں مکتب عشق کا دیکھا ہے نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی۔ اے حاجی عرفان سن رہا، تو بھی بڑا پریشان ہو کے پوچھتا ہے اس سے، اے جوان کا بچے ایک بات ہے، پیروں کے جوگا ہو کے لیٹ گیا ہوئی ہیں، سارے نوٹ وہیں لگاوے گا جا کے، اے نوٹ وہی چنگی جڑے رب دے نام دے لگ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکر پڑا کرو، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے نوٹ بھی اس لائق نہیں، شکر پڑھو،
یہ نوٹ وہ نام سے ورتے گئے. جیڑا نوٹ وہ نام سے لگ گیا نا انہاں نوٹاں دا بھی مل پہ جانا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کسووال میں ہمارا پروگرام تھا. پروگرام کرنے کے بعد میں وہاں سے گیا ہوں چیچا وطنی پروگرام کرنے. پیچھے وہ ہمارا سنگی آ گیا. یہ ہمارے نذیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بھائی ہے وہ بڑا. وہ وہاں آ گیا پروگرام اٹینڈ کرنے. پروگرام اٹینڈ کر کے تو مجھے آگے پیسے دے رہا ہے. میں کہا ہے کہ ایک رات پہلے انہی کے پاس پروگرام تھا, اگلے دن چیچا وطنی تھا, پیسے لے کر آیا. میں کہا کہ کہندا ہے نوٹ کچھ رہ گئے سن بدبخت, یہ رہ گئے سن. تو میں کہا بابا جی دے قدمی لاواں تاکہ یہ بھی خوش بخت بن جائیں. آ کے وہاں واپس کر گیا ہے. بہرحال ہر بندے کا اپنا ذوق ہے, ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شکر ہے بچ گئے, شکر ہے بچ گئے. رانا صاحب ایسے ہوتا ہے نا, اللہ کا شکر ہے بچ گئے. کچھ پیسے رکھے جیب وچ, کچھ رکھے جیب وچ, تے بٹے رکھے شلوار دی جیب وچ. کچھ اتنے لائے پیسے اول تے بچے تے چڑھنا نہیں انشاءاللہ, موج آنی ہی نہیں. کچھ ہوتا رہتا سی ہاں پاگل نے ہمیں لگے لگے رہو سمجھ گئی. اچھا جی موج چڑھ گئی چل ایک جیب سے برتن گے باقی بچ جان گے. زیادہ چڑھ گئی ایک جیب سے برتے جان گے باقی بچ جان گے. زیادہ بھی چڑھی اتو دے برتے جان گے سلوار والے جو بچ جان. اگے گئے وہ کوئی اللہ نے بڑا کرم کر دیتا یار, آج تے بڑی موج چڑھی ہے لیکن شکر ہے الحمدللہ بچ گئے. ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے, لیکن بہرحال جیڑے وہ نام سے لگ جان نا. ہاں سبحان اللہ. کس کے نام پہ؟ عثمان غنی چاہتے تو مال اکٹھا کر سکتے تھے, لیکن نہیں چاہتے تو بحیرہ روما خرید کے اس کا پانی خود بیچتے. پتہ نہیں ایک نہیں کتنے واقعات ہے, وقت نہیں بیان کرتا چلا جاؤں ان کی شان پہ, ان صحابہ کی شان پہ, اہل بیت کی عظمت پہ, تو ساری زندگی تمام ہو جائے, ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. مال لٹاتے چلے گئے, وہ لٹاتے تھے, اللہ وعدے کے مطابق ضربے لگا کے واپس کر دیتا. اس لیے جب بھی راستے میں آیا کرو ٹینشن نہ لیا کرو, میں کرایہ بھر کے جاؤں گا کیا ہوگا, پھر دے دیتا ہے. یہ ہمارے یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اگلے دن مجھے ٹیلی فون پہ بتا رہے ہیں, وہ کہنی تڑی نو مینو کہندی, وہ کیا کہتی ہے نو تڑی کہندی تو پاگل ہو گیا, کیا بات ہے ہر وقت بھاگتا رہتا پیر صاحب کے پیچھے, یہ کیا دیتا تیرا پیر تجھ کو. گل تو صحیح ہے, کی دینا تیرا پیر, تو ہر ویلے انہوں نے مگر نوٹ شوٹ لائی رکھتا ہے. یہ راجپوت بالک ہے, راجپوت بہت سخت ہوتے ہیں. ہاں اللہ کرے ہو جان. اے راجپوت بالک ہے تے ویک صحیح کہندا اج ہن کہندا میں بیوی نو پیسے بھی دے کے آیا. کہندے یہ کیا ہے, کہندا میں کیا انہیں دیتے نہیں. سبحان اللہ. تو کہنی نے کیا دیتا ہے, کہنے میں کہتے نوٹ بھی دینا ہے, پڑھ نوٹ پڑھ. سبحان اللہ. دل کو سمجھان دیا گلاں, ٹھیک ہے نا. یہ پیار کی باتیں ہیں, یہ باتیں پیار والوں کو سمجھ آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی مجمع میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو پریشان ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے مسئلے بتا دیے. یہ مسئلے یہ عشق دے مسئلے ہیں, یہ پیار دے مسئلے ہیں. یہ اگر جنہ سمجھ لے بول ماہی دے نت رین پہ کول. ہائے ہائے ہائے, یہ تو پیار دی گل ہے. خدا کرے پیار لب جائے. آخر کوئی شے لبدی ہے تے وہ کہندا ہے
چھتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تا میں مر گئیا تیرے عشق نچایا آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا کر تھیا 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 چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر تھیا 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 تیرے عشق نچایا کر تھیا 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 تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا کر تھیا 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 اس عشق دی جنگی وچ مور بولدا 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 سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا قبلہ تے کعبہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ آئے قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دی زندہ لاکے عشق دی مدد بجنا لیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ نہیں تا میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر گیا تیرے عشق نچایا 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 آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا سانو عشق نچایا سانو عشق نچایا سانو عشق نچایا سانو عشق نچایا آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا آئے عشق نچایا سانو عشق نچایا کر تھیا 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 چھتی گھوڑی وے طبیبہ میتے میں مر اب جس کی بات بتا رہا ہوں نا میں بیان ختم کر چکا ہوں جس کی بات اب بات ہو رہی ہے یہ ذات کا سید ہے کیا ہے بولا یہ سید ہے اس کا پیر تھا رہی اکے بلے نو سمجھاونا آئیاں بہنا تے بھر جائیاں بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں چھڑ دے بلیا ساتھ رہیاں
کیوں سیدہ نو لیکاں لائیاں ہیں تو کی لائیاں دے مگر پہ ہیں سیدہ نو لیکاں لوا چڑیاں نہیں تے بلے شاہ دے کی کہندا ہے اے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں اور جیڑا مینوں ارائیں سدے جنت پینا پائیاں. اب اس کلام میں جو اگلا شعر پڑھ رہا ہوں نا اس پہ غور کرنا. کہتا ہے بلے شاہ نہ سدو بلے 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 شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے. لوگ کہتے تھے جب آپ اپنے پیر خانے ہوتے نا لوگ کہتے تھے بلے شاہ آ رہا ہے وہ دیکھو بلے شاہ آ رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے 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 بلے شاہ نہ سدو بلے شاہ نہ سدو بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے بلے میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے جنے 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 میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے 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 جنے میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے جنے میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے عشق دی مرض کے خبر نہ لیا چھوٹی ہوئی طبیبہ نہیں تھا میں مر گیا تھوڑی طبیبہ نہیں تھا میں مر گیا میرے عشق نہ جایا ارے دیا 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 تیرے عشق نہ جایا ارے دیا 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 آہے عشق نہ جایا ارے عشق نہ جایا ارے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے بلے شاہ نہ سدو بلے شاہ نہ سدو بلے شاہ نہ سدو بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت کے بوئے جنے میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے جنے میں نو پوائے جوڑے سارے تھے سوئے جنے مارے تیرے نو رب مل گیا جنے مارے تیرے نو رب مل گیا تیرے عشق نہ جایا ارے دیا 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 تیرے عشق نہ جایا ارے دیا 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 تیری بوڑی میں طبیبہ تیری بوڑی میں طبیبہ میں مر گیا تیری بوڑی میں طبیبہ میں مر گیا تیرے عشق نہ جایا تیرے عشق نہ جایا تیرے عشق نہ جایا ارے دیا 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 تیرے عشق نہ جایا ارے دیا دیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ہر شے کی نفی. سبحان اللہ. کیسا دل ہے ہیں؟ ہر چیز صاف کر دی حسب نسب ہیں. میں قوم دا فلانا. ہم جب آتے ہیں نا، ہم مثال کے طور پر چودھری ہیں نا، وہ اکیلا نہیں آتا، ود چودھری آتا آستانے پہ. ایک ہے نا رانا صاحب، وہ خود نہیں آتا، ود رانا آتا. ایک ہے میاں صاحب، وہ اکیلا نہیں آتا، ود میاں آتا. ایک ہے ملک صاحب، وہ اکیلا نہیں آتا، ود ملک آتا، یعنی ملک کے ساتھ آتا. رانا ود رانا آتا، چودھری ود چودھری آتا، حضرت ود حضرت آتا، صوفی ود صوفی آتا ہے، سید ود سید آتا ہے. لیکن کمال ہے، وہ کیا کہتا ہے بلے شاہ؟ کہتا ہے بلے شاہ نہ سدو شاہ عنایت دے بوئے، میں شاہ نہ سدو، میں تیرے در دا کمی بڑھ جاؤں تاں لکھ ہے میرے پاس. یعنی ایسا عشق کا سبق پڑھایا آپ نے. جب پیر گانے جاؤ تو دروازے سے باہر چودراہٹ باہر رکھ دو. تم اندر چودراہٹ، تم اندر رانا پن، تسی اندر میاں پن باہر. ہر چیز کی نفی کر کے اپنی میں مار کے پھر آستانے کے اندر قدم رکھو تو پھر ایسے ہوگا کہ تیرا برتن خالی ہوگا، کشکول خالی ہوگا، پھر مرشد نگاہ اٹھائے گا اور تیرے برتن میں خیرات ڈال دے گا. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ. ہمارا برتن پہلے بھرا ہوتا ہے حسب نسب کے چکر میں. میں یہ، وہ کہنا میں یہ، میں فلان، میں یہ، میں ایویں کہہ رہے ہیں. میں کیا تھے جانتا میں کون ہاں؟ کیا تھے کہاں بیٹھا ہے تو؟ جانتا نہیں کہاں بیٹھا ہے؟ پیر کے قدموں میں بیٹھا ہے. یہاں بیٹھ کے کہتا ہے کیا تھے میں یہی میں تو برباد کی بیٹھی ہے، اس لیے پلے کچھ نہیں پڑتا. میں کو دروازے سے باہر رکھ کے آؤ، اپنی نفی کر کے آؤ. اچھا پھر جب بھی جاؤ یہاں سے گئے، اگر ہر وقت یہ تصور کرو میں ہر وقت اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ہر وقت نفی رہے گی، اور جس کی نفی ہو جائے اس کو اسباب نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر رب کریم کے جلوے بار بار دیکھنا چاہتے ہو، جلوہ مصطفیٰ بار بار دیکھنا چاہتے ہو، اپنی نفی کرو، اپنی میں مارو، اور پھر دیکھو کرم بالائے کرم ہوگا. جیسے وہ بلے شاہ سید ہو کے، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کے، سب کچھ ہو کے کہتا ہے بلے نو شاہ ہی نہ سدو. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بلے شاہ بھی سدا جا رہا ہے، بلے دی قبر تے چادراں بھی چڑھدیاں پئی ہیں، بلے دی قبر تے چراغاں بھی ہو رہا ہے، بلے شاہ دی قبر تے پھل بھی چڑھتے پے ہیں، بلے شاہ دے عرس بھی ہو رہے ہیں، بلے شاہ دے میلے بھی ہو رہے ہیں. بلے شاہ دی قبر وس گئی نفی کر کے. جنہاں نفی نہیں نہ کیتی انہاں دی قبراں دے کوئی فاتحہ پڑھن والا ہی کوئی نہیں. بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے شاہ نہ سدو شاہی لائے پھر دے بوہے، بلے
ہمارے میاں صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، میاں مسجد انصاری صاحب، دوست ان کے پاس کام لے کے جاتے نا کہ میرا کام کر دیں، میرے پاس بیٹھے ہوں تو جب ہمارا یہ کام کر دیں، وہاں جائیں، تو اکثر وہ کہتے ہیں ان کو یار تو کہڑے چکرے پہ ہیں، تو بابا جی کو جا ساڑھے کام ہوتے ہوں تو بھی اتو کرا، وہ کہتے ٹھیک ہے جی بابا جی کو تو دعا کرا رہی ہے مگر میاں صاحب میرا کام کر دو، انہیں یار انہوں نے دعاواں ساڑھے کام ہو رہے ہیں تو اتنے جا، میاں صاحب کی نفی ویکو، یہ جو بندہ بھی گاٹی لبے کرتا ہوں، انہوں جا کے کہے گا اور یار تو حضرت صاحب کو جا، بابا جی کو جا، بابا جی دعا فرما دیں گے تیرا کام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے دعا کرا لا گا کرائیے مگر میاں صاحب تھوڑی مہربانی سے یہ کام کر دو، اور یار میں اتو جا کے انہوں کو کام کروانا تو ہی اتنے چلا جا کے کام کراوا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دعا کر مگر جناب میاں صاحب سے کر دے، میاں صاحب کو باہیں کوئی 100 دفعہ کہہ رہے نہیں نا غیرت ماگ دیکھ لینا، جیڑا بندہ جائے گا میاں صاحب نے کہنا کہ نہیں جی میں بلے شاہ کہنا نا میں بلے نہ سدو، بلے شاہ نہ سدو، یہ کہنا میاں نہ تو میں در کا خادم ہاں تو میں آستانے کی خدمت واسطے جا رہا سبحان اللہ، یہ جو بندے گھاٹ لگ دیں دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ محبت کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، یہ انشاءاللہ بار بار آتے رہو گے، انشاءاللہ ضرور یہ دولت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ استقامت دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، تمام احباب دست بستہ بارگاہ رسالت مال سمے ہدیہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو مصطفیٰ جان رحمت